الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، آج کی اس ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم سورۃ الشمس اس کو آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ ابتدائی لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 8 تک ہم نے ریڈ کیا تھا، تو آج ہم آیت نمبر 9 سے لے کر اینڈ تک مکمل اس سورت کو ریڈ کریں گے مکمل تجویدی قواعد کے ساتھ۔ اور برادر اینڈ سسٹر، جو قرآن مجید کو خوبصورت وائس کے اندر پڑھنے کا ذوق اینڈ شوق رکھتے ہیں وہ کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ڈیلی کے آنے والے لیسن آپ سن لیا کریں تو آپ اپنے قرآن مجید کو خوبصورت وائس کے اندر ریڈ کر سکیں گے۔ چلیے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں ایک ایک لفظ کر کے پڑھاؤں گا اور اس کے بعد پھر مکمل سبق کو ایک روانگی کے ساتھ اور خوبصورت آواز کے ساتھ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ قد افلح، قد افلح، قاف زبر دال، قد حمزہ زبر فا، اف، قد اف، لام زبر لا، قد افلح، ح زبر ح، قد افلح۔ دال کا کلکلہ آپ کو بتایا ہم نے واضح کرنا ہے۔ اکثریت جو غلطی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کلکلے کو واضح نہیں کیا جاتا۔ قد، قد، قد یہ نہیں پڑھنا بلکہ قد افلح من زکاہا۔ نون کے یہاں پر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے زا موجود ہے۔ من زکاہا، اوکے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب، وقد خواب، وقد دال کا کلکلہ ہوگا، کلرفل ورڈ ہے اور اس کو کلکلے کے ساتھ واضح کریں گے۔ اب کلکلہ کیا ہوتا ہے تقریباً ہر لیسن کے اندر میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کلکلہ کا مطلب ہوتا ہے ہلانا، آواز کو ہلا کر پڑھنا۔ اب دال کے اوپر ہم آواز کو ہلا کر پڑھیں گے۔ یہ 5 حروف ہیں، حروف قلقلہ، ان میں سے دال بھی موجود ہے، ہم آواز کو ہلائیں گے۔ وقد خواب، خواب من دساہا، من دساہا، اوکے۔ وقد خواب من دساہا، کذبت، کذبت ثمود، ثمود بطغواہا، بطغواہا، کذبت ثمود بطغواہا۔ یہ آپ کو پتا ہے کذبت دال ہے اور دال مشدد ہے۔ مشدد حرف کو آپ کو پتا ہے کیسے پڑھا جاتا ہے کہ سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تھوڑی آواز جا کر کے ٹھہرتی ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، یہ اوپر مد نظر آ رہی ہے، اس مد کو ہم نہیں کریں گے۔ جب ہم اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کر کے پڑھیں گے تب اس مد کو کھینچا جائے گا، دو الف کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے، ادروائز اس کو نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اِذِ انبعث، اِذِ انبعث، اِذِ انبعث، ذال کو اس چھوٹی سی میم کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی سی میم لکھی ہے، اس کی میں وضاحت کئی لیکچرز کے اندر کر چکا ہوں، دوبارہ نیو آڈینس کے لیے وضاحت کر دیتا ہوں کہ جب نون کے بعد، نون ساکن کے بعد، آپ دیکھیں یہ نون ساکن ہے، یہ ساکن کی علامت ہے یہ والی، ٹھیک ہے۔
جب اس نون ساکن کے بعد با آ جائے پورے قرآن مجید کے اندر تو اس وقت اس با نون کو چھوٹی سی میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے، کلی قاعدہ ہے، آپ یاد رکھ لیجیے. یہ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد با آ جائے پورے قرآن مجید میں تو نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے اور ساتھ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، ایزم ایزم اوکے، بعث اشقاها 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 اوکے، اذ بعث اشقاها فقال لهم فقال لهم رسول الله رسول اللہ رسول اللہ آپ کو پتا ہے لفظ اللہ کی لام کو پر کریں گے کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے، پیش موجود ہے. جب لفظ اللہ کی لام سے پہلے زبر یا پیش موجود ہو تو لفظ اللہ کی لام کو پر کیا جاتا ہے، اور جب اس سے پہلے زیر موجود ہو لفظ اللہ کی لام سے پہلے تو پھر بریک کیا جاتا ہے. تو یہاں پر پیش موجود ہے تو ہم لفظ اللہ کے لام کو پر کریں گے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، ناقہ موٹا تابریک کریں گے، ناقۃ اللہ، پھر لفظ اللہ کا لام آ گیا تا پیچھے زبر موجود ہے تو اس کو پر کریں گے، ناقۃ اللہ وسقیاہا 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 فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ. یہاں بہت بڑی مسٹیکس ہوتی ہے جو میں آپ کو وضاحت کرنے لگا ہوں. فکذبوا یہ واو مدہ ہے تو یہاں پر اس واو کو ہم ایک الف کی مقدار کے اندر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس ہا کو نہیں کھینچیں گے. جو غلطی ہوتی ہے وہ اس واو کو کھینچنا ہوتا ہے، کھینچتے نہیں ہیں، اور اس ہا کو کھینچ دیتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ فَكَذَّبُوهُ، تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، غلط ہے، واو کو کھینچیں گے، ہا کو نہیں کھینچیں گے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، واو مدہ موجود ہے، فَعَقَرُوهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. میم ساکن کے بعد چونکہ با موجود ہے تو اس لیے ہم یہاں پر اکفا کر کے پڑھیں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے. غنہ کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بتا دیا ہے کہ آواز کو ہم نے ناک کے اندر لے جا کر کے ایک الف کی مقدار کے اندر کھینچ کر پڑھنا ہے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ. اب یہاں غنہ، اور یہاں پر دیکھیں پھر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، اس کی وضاحت میں پیچھے کر چکا ہوں. وہی قاعدہ ہے، اس کو اقلاب کہا جاتا ہے. تو آپ نے اس نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھنا ہے. بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا
عقباها ولا يخاف عقباها. ओके, यकीनन आपको ये सबक समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसी सूरत को, इसी सबक को एक खूबसूरत लहजे के अंदर रीड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.